غسل کے 3 فرائض سے متعلق سنا، کلی کرنا، ناک میں پانی لینا اور پورے جسم پہ اس طرح پانی بہانا کہ بال کی نوک کے برابر بھی سوکھا نہ رہے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کیا تھا کہ روزے کی حالت میں اگر غسل کی حاجت ہو تو کلی میں حلق میں پانی نہیں لیں گے اور ناک میں پانی لیتے ہوئے کھینچیں گے نہیں، احتیاط کریں گے کہ تاکہ روزہ نہ ٹوٹے۔ اچھا، کچھ اس میں احتیاط ہیں۔ احتیاط کیا ہے کہ جب بھی غسل فرمائے تو پہلے سے جن چیزوں کی ضرورت ہو ان کو پہلے دستیاب کر لیں۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، غسل خانے میں بعد میں صابن دے دو، تو شیمپو دے دو، تو تولیہ دے دو۔ یاد رہے کہ برہنہ حالت میں گفتگو کرنا منع ہوتا ہے، چونکہ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بندہ منہ سے کچھ نہیں نکالتا کہ محافظ فرشتے موجود ہوتے ہیں۔ یعنی جب ہم منہ سے کچھ بات کرتے ہیں تو جن فرشتوں کی اس بات پر اللہ کی طرف سے ڈیوٹی ہے تو وہ لکھتے ہیں۔ اب وہ تو ہم سے پردہ کریں، ہم گفتگو کر کے ان کو بلا لیں، تو گفتگو نہیں کرنا چاہیے، نہ گانے گنگنانے چاہیے، نہ پہلے تمام چیزیں سے۔ اچھا، دوسری چیز، غسل یا استنجے کی حاجت ہو، استقبال قبلہ اور استدبار قبلہ یہ دونوں ناجائز ہیں۔ یعنی اگلا حصہ قبلے کی طرف ہو یا پچھلا حصہ، یہ دونوں منع۔ شمالاً جنوباً غسل کریں، استنجا یا اس طرح ڈبلو سی لگائیں کہ شمال کی طرف منہ ہو یا جنوب کی طرف ہو، ادھر پیٹھ ہو جائے تو بھی مسئلہ نہیں ہے، ادھر منہ ہو جائے تو بھی مسئلہ نہیں ہے۔ قبلے کی طرف نہ اگلا حصہ ہو نہ پچھلا ہے۔ اسی طرح بچوں کو پیشاب کراتے وقت اس کا خیال رکھا جائے کہ قبلے کی طرف نہ ہو۔ ایک ادب ہے اس مقام کا، اس سمت کا، تو اس چیز کا خیال رکھیں۔ شاور ہے تو اس میں تو آسانی ہوتی ہے، اوپر سے پانی گر رہا ہے، بھلے آپ ادھر منہ کر لیں یا ادھر منہ کر لیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہوتا، پانی اوپر آ جاتا ہے۔ تو یہ احتیاطیں بہت سخت ضروری ہیں۔ اب صابن میل کو کاٹتا ہے، اس کا لگانا بالکل جائز ہے۔ طریقہ یہ ہوتا ہے سنت کے پہلے استنجا کر لیا جائے، نجاست لگی ہو تو اس کو دھو لیا جائے، پھر نماز والا وضو کر لیا جائے اور پھر اس کے بعد سارے جسم پر پانی بہا لیا جائے۔ یہ سنت طریقہ ہے۔ ایک اہم ترین بات اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے، عموماً سردیوں میں جب گرم پانی استعمال کرتے ہیں نا تو لوگ بالٹی میں انگلی ڈال کے چیک کرتے ہیں، پانی مستعمل ہو جائے گا، یعنی استعمال شدہ ہو جائے گا۔ اب اگر آپ پر غسل فرض تھا تو آپ پاک نہیں ہوں گے۔ بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ غسل سے پہلے ہاتھوں کو دھو لیا جائے۔ اگر ہاتھ دھلے ہوئے ہیں اور اگر انگلی ڈل گئی تو وہ پانی استعمال شدہ نہیں ہوگا۔ جب طہارت حاصل کر رہے ہوں، پاکی حاصل کر رہے ہوں تو پانی کا غیر استعمال شدہ ہونا ضروری ہے، اس کی شرط ہے۔ آپ نے ہاتھ ڈال کے چیک کر لیا، پانی گرم تو نہیں ہے زیادہ، چلو جسم پہ پانی بہانے کے لیے آپ نے گرم استعمال کیا، چیک کیا تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن ناپاکی تھی، پھر آپ نے ہاتھ ڈال کے پانی چیک کیا تو وہ پانی استعمال شدہ ہو جائے گا، وہ پھر غسل جو ناپاکی اس کو دور نہیں کرے گا، بس ظاہری طور پہ دھل جائیں گے آپ۔ تو یہ چیزیں یاد رہیں۔ اس کے بعد کوشش کیا کریں کہ شلوار یا پاجامہ یا پینٹ جو بھی آپ پہنتے ہیں وہ بیٹھ کر پہنیں۔ فرمایا کہ جو امامہ بیٹھ کر باندھے، شلوار کھڑے ہو کے پہنے، جبکہ امامہ کھڑے ہو کے باندھنے کا حکم ہے اور شلوار بیٹھ کے الٹ کرے۔ فرمایا وہ ایسے مرض میں مبتلا ہوگا جس کا علاج نہیں ہے۔ اس کی تھوڑی سی، اب غسل خانے میں عموماً جگہ گیلی ہوتی ہے تو پہننا تھوڑا دشوار ہوتا ہے، تو کوئی بڑی ٹاول استعمال کریں، تولیہ، اس کو باندھ کے آ جائیں کمرے میں، پردے کے اہتمام کے ساتھ کمرے کو، لباس کو چینج کر لیں، تو اس طرح وہ نجس بھی نہیں ہوگا، گیلا بھی نہیں ہوگا، اور جو حکم ہے شریعت کا اس پر عمل بھی ہو جائے گا۔ تو یہ چند ایک احتیاطیں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔